صفحہ نمبر 348 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر جہاں 5 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم قوت دیں، ٹھہرائیں گے ان کو زمین میں۔ مراد یہ ہے ہم ان کو مضبوط حکومت دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ہم دکھائیں گے فرعون اور حامان کو جو فرعون کا گورنر تھا، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، انہی میں سے جس کا وہ ڈر کرتے رہے ہم وہ ڈراوا دکھائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ، جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ یہ نبوت والی وحی نہیں ہے، الہام و القاء ہے۔ ان ارضعیہ، کہ تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تو اس پہ خوف کرے، ڈرے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس اس کو گرا دینا، پھینک دینا سمندر میں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تو نہ ڈرنا نہ غم زدہ ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس کو پلٹائیں گے، لوٹائیں گے تیرے پاس۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو کرنے والے ہیں رسولوں میں سے، یعنی اس کو نبوت اور رسالت بھی دیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے اس کو وہاں سے سمندر سے اٹھا لیا، اس صندوق کو، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کا دشمن ثابت ہو اور ان کے لیے غم و حزن کا ذریعہ بنے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، یہ خطا کرنے والے تھے، غلطی پر تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے اور تیرے لیے۔ لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا،
قریب ہے وہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، جب ان کو اس کا شعور نہیں تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی، ان کادت لتبدی بہ، قریب تھی کہ وہ اس ماحول اور داستان کو بیان کر دیتی، ظاہر کر دیتی۔ لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو باندھ کے نہ رکھتے، ڈھارس نہ دیتے، اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمانداروں سے رہے، ہم نے اس کو مضبوط سنبھالے رکھا اور وہ قائم رہی، اس نے سارے مضمون کو، واقعے کو بیان نہیں کیا۔ حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے مختلف دعائیں سکھائیں۔ قُل رب زدنی علما کا فرمان بھی جاری کیا، اور یہ بات بھی فرمائی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کریں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے مالک الملک، اے بادشاہت دینے والے، بادشاہ لینے والے، عزت دینے والے، عزت لینے والے، موت و حیات کا نظام تیرے اختیار میں ہے، تو یہ کسی کو حکومت دینا، کسی سے حکومت چھیننا، کسی کو قوت اور اقتدار دینا، کسی کو اقتصار سے ہٹا دینا، کسی کو ہمیشہ تندرست رکھنا، کسی کو ساری زندگی 50-60 سال بیماری کی زندگی، فیصلے اور رائے کے مطابق 1 سال بچے ذبح کرتے رہے، 1 سال بچوں کو چھوڑتے رہے۔ اللہ نے پروگرام بنایا کہ میں نے یہ آپ کی ساری کوششوں کاوشوں کے باوجود وہ پروگرام میں نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جس سال بچے ذبح نہیں کیے جاتے، اس سال حضرت ہارون جناب موسیٰ کے بھائی کو پیدا کیا۔ جس سال بچے ذبح ہوتے ہیں، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کروایا۔ یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا، باشر ہوئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں والدہ کی طرف وحی فرمائی۔ یہ نبوت کی وحی نہیں ہے، سمجھ توجہ کریں جی، قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے، ہم شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کرتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی کی طرف جو وحی ہوتی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ والدہ کی طرف وحی ہوتی ہے، اور الہام، الہمہا فجورہا وتقواہا، یہ الہام، یہ ایک ذہن میں بات، یہ پکی راسخ بات ذہن میں بٹھانا، یہ اس سے مراد ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل پکا کر دیا اور ذہن میں ان کے بات بٹھا دی کہ آپ فکر نہ کریں، ان ارضعی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ اب اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 6 ماہ تک دودھ پلاتی رہیں۔ اب اس میں کوئی تعین نہیں، اس میں کوئی 6 ماہ ہے، 10 دن ہے، 8 دن ہے، 4 دن ہے، 2 دن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے یہ ڈھارس بنا دی موسیٰ کے دل کی کہ تو پریشان نہ ہو کہ ان کے کرندے آئیں گے، بچے کو ذبح کر کے اور اس کو خنجر کے ساتھ وہ صاف کر کے چلے جائیں گے، ایسا معاملہ نہیں، تو پریشان نہ ہو، بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ جب تجھے یہ غلبہ آ جائے، ڈر کا، خوف کا، سرکاری اور یہ جو حکومت کا دباؤ ہے کہ بچے ذبح کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، فائدہ خفت علیہ، جب تو اس پر خوف ہو، ڈر ہو، سمجھ آ رہی؟ جب آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ حکومت کے کرندے آ رہے ہیں اور ہمارا ان کو یہ باقاعدہ ریسرچ ہو گئی ہے کہ فلاں گھر بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو وہ اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ اب بچہ ماں کے پاس ہو تو ماں مطمئن ہوتی ہے، یا صندوق میں بند کر کے غرق کر دے ماں مطمئن ہوتی ہے؟ لیکن جب اندازہ فرمائیں رب العالمین کا بھی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ دریا میں پھینک کے صندوق میں بند کر کے ڈرنا بھی نہیں، پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم وہ بچہ تیری گودی تک ہم پہنچائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسول بنائیں گے۔ مطلب یہ ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے کہ ہم وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ،
دودھ پلانے والی بیویوں کا دودھ بھی حرام کر دیا، یہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا یہ بچہ دودھ بھی نہیں پیے گا۔ گل جی سمجھ لگ دی؟ سمندر میں پھینک دو، اور مفسرین نے میاں صاحب بڑے خوبصورت اشارے فرمائے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ قرآن لوگ پڑھتے رہے پڑھاتے رہے ساری زندگی، آپ بھی ایسے پڑھ رہے ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ تو صندوق میں بند کر کے موج دریا کی صبر کر دے، میں موجوں کو حکم دے دوں گا تیرے بیٹے کو لوریاں دے گی۔ موجیں چلتی ہیں نا، کبھی لہر آ گئی، کبھی وہ موج میلہ کرے گا تیرا پتر، فکر نہ کر، پتر تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسول بنائیں گے۔ اب بات ایسے ہو گئی، واقعتاً انہوں نے بچے کو صندوق میں بند کیا، خوف زدہ ہو گئی تو سمندر میں پھینک دی۔ اب وہ صندوق چل رہا ہے، فرعون کے محلوں کے پاس سے وہ ظاہر ہے دریا بحر اوقیانوس وہ جو چلتا ہے، بعض کہتے ہیں وہ جو دریا نیل ہے، تو یہ دریا نیل کی بات ہے، یہ کسی سمندر کی اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ جب وہ چل رہا ہے تو فرعون کے گھر اولاد کوئی نہیں ہے، بڑا بنا ہوا، اللہ فی اللہ نے پڑھا ہے، انا ربکم اعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اپنے گھر بال نہیں بنا سکتا۔ اور آل فرعون کی بات آ رہی ہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون، آل لوط، آل عمران، بڑے صورت آل عمران پڑھی ہے، یہ آل فرعون ہے، اور آل محمد، آل ابراہیم، یہ متبعین کو بولتے ہیں، تابع داروں کو بولتے ہیں، اور ان کی رائے میں رائے ملانے والوں کو اور ان کا عقیدہ رکھنے والوں کو بولتے ہیں۔ اہل میں اور آل میں بنیادی فرق ہے، اہل گھر والے ہوتے ہیں، اس میں سرفرش بیوی ہوتی ہے، اور آل میں متبعین ماننے والے جو ہوتے ہیں، نعرہ مارنے والے اور ذہن ہم آہنگی رکھنے والے۔ آل فرعون نے پکڑ لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، نہیں ان کو بتا، پکڑ تو رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ماحول پیدا کر دیا، آل فرعون نے پکڑا تاکہ مستقبل کے لیے یہ غم کا ذریعہ بن جائے اور ان کے لیے دشمن کھل کے سامنے آ جائے۔ یہی وہ منڈا، یہی وہ لڑکا ہے جس کی خوف کی وجہ سے اب سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ذبح کیا گیا۔ فرمایا یہ بچہ ہم پہنچائیں گے اور اس کو پالیں گے، خرچہ تمہارا ہوگا، یہ انہوں نے پکڑ لیا۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی اور حامان جو اس کا گورنر تھا وہ بھی، وجنودہما ان دونوں کے لشکر تھے جن پر وہ کمان کر رہے تھے، کانوا خاطئین سارے خطا پر تھے۔ کیا معنی ہے؟ حکومتیں اس طرح بنائی جاتی ہیں، حکومتوں کو سارا اختیار دیا جائے کہ لوگوں کے بچے ذبح کراؤ، لوگوں کے بچے ذبح ہوتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ یہ لوگوں کو ذبح کر بچوں کو ذبح کرانا، اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے جو ہمارے حالات ہیں آج، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اسلامیہ جمہوریہ میں رہ رہے ہیں، لا الہ کے نام پر جو ملک ملا اس میں رہ رہے ہیں، کہ ہم کھنڈرات میں رہ رہے ہیں، جنگلوں درندوں وحشیوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں، کیا انسانوں کی بستیوں میں ہم رہ رہے ہیں؟ میں بات نہیں چھیڑتا، آپ کے علم میں ہے جو ہو رہا ہے موٹر وے پہ، اس بچی کے ساتھ عورت کے ساتھ جو ہوا، پوری دنیا پٹ پٹا رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، کسی کا بیان نہیں ملتا، نہ کسی پولیس کا، نہ کسی افسر کا، نہ موٹر وے کا، نہ کسی اینکر کا، نہ کسی کا، کوئی بیان نہیں مل رہا، سارے متضاد بیان، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک ہی بات ذہن میں رکھو، اگر آج اللہ کی مقرر کردہ حدود کو نافذ کیا جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک ہی بات تھی، امام الانبیاء نے فرمایا تھا اور آپ نے کھل کے ناراض ہو کے فرمایا تھا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، او اسامہ بن زید تو سفارش کر رہے کہ مخزومی خاندان کی معزز خاتون نے چوری کی، ہاتھ نہ کٹے۔ آپ نے فرمایا آج حسنین کی ماں بنت رسول اللہ اور جس کا نام فاطمہ ہے، اگر معاذ اللہ اس نے چوری کی ہوتی، کیس میرے پاس آ جاتا، اس کا ہاتھ بھی میں کٹوا دیتا۔ چھڑانے والے کون ہیں؟ پکڑانے والے کون ہیں؟ سرپرستیاں کرنے والے کون ہیں؟ قاتل کے ساتھ بھی وکیل کھڑا ہے، مقتول کے ساتھ بھی وکیل کھڑا ہے، پرچہ کرانے والا بھی وکیل کھڑا ہے اور چھڑانے والا بھی وکیل کھڑا ہے، سفارش کرنے والے بھی ممبر اور وزارتیں کرنے والے ہیں، اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے یہ سارے سرپرستیاں کر رہے ہیں۔ روئی کس کس کو اور کس کس کا ماتم کی؟ قاضی بھی فیصلہ کرتا ہے پوچھ کر،
وکیل پیسے لیتا ہے، وہ بیان دیتا ہے چھڑانے کا، پکڑانے کا، معذرت کے ساتھ یہ آپ کے علم میں ہے لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ رب العالمین نے فرمایا فرعون، حامان اور ان کے لشکر کانو خاطئین، سارے خطا بار تھے۔ جب حکومتیں اس طرح کے نظام بنائیں، لوگوں کے بچوں کو ذبح کیا جائے، بچیوں کو زندہ رکھا جائے، یہ تو تاریخ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج 7 سال 5 سال 8 سال کی بچی کے ریپ کر کے، قتل کر کے، لاش کے ٹکڑے کر کے، بوریوں میں بند کر کے گٹروں میں پھینکا جا رہا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں جی بڑا دکھ ہوا ہے، اس سال حج نہیں ہو سکا، بڑی تکلیف ہوئی ہے، بیت اللہ کا حج نہیں ہوا، طواف رک گیا ہے۔ شرم نہیں آتی ہمیں باتیں کرتے ہوئے؟ اصحاب رسول کو جن پر اللہ قسمیں اٹھائے، اللہ فرمائے میرے ہاتھ میں بیعت کرنے والے ہیں، قرآن کے ترجمان اور قرآن کے راوی، حدیث کے راوی، سارا دین ہم تک پہنچانے والے، اپنی اولادوں کو قربان کرنے والے، اپنے مال کو قربان کرنے والے، 40,000 درہم یا دینار تھے حضرت ابو صدیق کی مالی، سارا کوئی دین پہ قربان کر دیا۔ تو انو سمجھ لگ دی بھی جاگ دے ہو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ گھوڑے بھی دیے، اونٹ بھی دیے، اور 1,000 دینار دیا۔ 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، صرف 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے، 1000 دینار ہو تو کتنے بندے؟ یہ حضرت عثمان نے دیے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، قربانیاں پیش کیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم اتنی بدتمیزی کی حد پر آ گئے ہیں، اور کوئی قانون، کوئی پکڑنے والا، تو تیری زبان بند کرنے کے لیے پرچے کاٹے جاتے ہیں، صرف کوئی نہیں بلکہ چھڑا کے ان کو دوسرے ملکوں میں پہنچایا جاتا۔ جب ماحول یہ پیدا ہو جائے، قرآن کو گالیاں نہیں دی جانی، قرآن پہ تھوکا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے میڈیا پر، ہم سن رہے ہیں، سارے اسلامی ملک کا سربراہ دیکھ رہے ہیں، وزیر دیکھ رہے ہیں، گورنر دیکھ رہے ہیں، فوجی بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے گنیں کس لیے بنائی ہوئی ہیں؟ یہ بورڈ ان کو کس لیے دیتے ہیں؟ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت نام کی شے ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو یہ تبصرہ کرتا ہے اس پہ پرچہ کٹ جاتا ہے، جو بکواس کرتا ہے اس کو چھڑا دیا جاتا ہے۔ نہیں بات اسی طرح جس نے تبصرہ کرنا ہے نا، یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ گند بول رہے ہیں، یہ ملعون ہے، اس پہ میرے جیسے پہ پرچہ ہو جائے گا۔ پرچے ہوئے ہیں، اور پرچے اس کے بعد دہشت گرد بھی کرا، میں نے دہشت گرد بھی، سبحان اللہ کو مولوی صاحب نے تقریر کی تھی بڑی سا دہشت گرد، پھر ایک اور دہشت گرد نہیں، ایک اور وہ نام ہے کہ یہ وہ جنہوں لش جانا ملزم کیا نا ہاں اشتہاری، میں اشتہاری رہا کنے میں نے ایتھے درس دیندہ رہا، انہوں نے کہا اشتہاری ملزم۔ اے حالات میں کس کس کو روئیں گے آپ، کس کس کا معاملہ کریں گے؟ اور ہم نے تقریر یہ کی تھی اس ملونہ جس نے وہ جو ملونہ حسین کا مسئلہ تھا، آسیہ کا، اور ختم نبوت کا جس نے بکواس کیا تھا، اس پر وہاں پہ پرچے ہوئے۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو اللہ نے فرمایا فرعون، حامان اور دونوں لشکر خطا پاتے ہیں۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی ٹبری نے بات کی، یہ اس کو قتل نہ کرو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ او فرعون تیری بھی آنکھوں کی، تیرا نہ پتر نہ کوئی شے نہیں، یہ بچہ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے میں نفع دے، ہو سکتا ہے سیل کر کے 4 پیسے کما لیں، او نتخذہ ولدا، یا اس کو بیٹا بنا لیں، یہ دونوں باتیں، یا پیسے کمائیں گے یا اس کو بیٹا بنائیں گے، قتل نہ کرو۔ وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، نہ تمہارا اس نے پتر بننا ہے، نہ تم نے بیچ سکنا ہے، اس نے تمہارے سر پہ چھتر مارنے ہیں۔ نبوت کا تاج میں نے پہنانا ہے، پیسے تساں خرچ کر دینے تو اس کو موسیٰ کو کلیم اللہ میں نے بنانا ہے، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جناب موسیٰ کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، پتر کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا، خالی دل ہو گیا، موسیٰ کی محبت کے علاوہ کوئی اور شے دل میں رہی نہیں، کوئی شے یاد نہیں۔ ان قعدت، اللہ فرما رہے ان قعدت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ بیان کر دیتی وہ صندوق میں جو بند بتہ ملا ہے میرا ہی بچہ ہے، قریب تھا بیان کر دیتی، لیکن لولا ربطنا علی قلبہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو موسیٰ یہ بیان کر دیتی۔ اللہ تیری شان ہے، تو نے کتنا مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا موسیٰ کو، فکر نہ کرنا تیرا پتر ہے، میرا نبی ہے، فکر نہ کرنا تیری گودی تک آئے گا۔ کتنے دن لگے ہوں گے؟ ماں سوچتی ہوگی میرے بچہ تجھے دودھ کون پلاتا ہوگا،
ادھر اصلہ اللہ نے کہا دیا کوئی بیوی اس کو دودھ بھی نہیں پلائے گی، تیرا پتر کسی اور کا دودھ پیے گا بھی نہیں، اتنا پکا عہد کیا تیری گودی تک پہنچاؤں گا، دودھ بھی تیرا ہی پیے گا، تو زندہ کس طرح رہے گا؟ کتنے دن لگے ہوں گے؟ اللہ نے یہ بات نہیں چھیڑی۔ ارشاد ہوتا ہے لولا اربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، تاکہ یہ ایمانداروں میں، اہل ایمان میں ہی رہے موسیٰ، ہم نے اس کے دل کو مضبوط رکھا، یہ تاکہ راز آؤٹ نہ کرے، کسی کو بیان نہ کرے۔ ہم نے آگے پھر ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں کیسے کیسے ہوا، دلچسپ واقعہ ہے جس طرح اللہ نے بیان فرمایا، کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، تاکہ ہم ان کو زمین میں قوت دیں، مراد سے سلطنت، حکومت، ٹھہراؤ۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم فرعون اور حامان وجنودہما، اور ان کے لشکروں کو یہ منظر دکھائیں، کیا منہم ما کانوا، یا انہی میں سے جو جس بات کا وہ ڈر رہے کرتے رہے، جس شے سے وہ گھبراتے رہے، خوف کرتے رہے، وہی کام ہم ان کو دکھائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وہی فرمائی، ان ارضعیہ، تو اس کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تو اس پہ خوف کرے، ڈر آئے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر میں پھینک دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ غم زدہ ہونا، اندر بھی غم نہیں کرنا، بظاہر بھی خوف زدہ نہیں ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے ہم اس کو تیرے پاس پہنچانے والے ہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو کرنے والے ہیں رسولوں میں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اس کو اٹھایا اس سمندر سے، اس صندوق کو آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو ان کے لیے دشمن اور غم کا، حزن کا ذریعہ۔ ان فرعون وحامان، یقیناً فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر، وجنودہما کانوا خاطئین، سارے خطا پر تھے، غلطی پر تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میری آنکھ کے لیے بھی اور تیرے لیے بھی، لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہی ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا بھی اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ اس بات کا، آنے والے واقعات کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا دل موسیٰ کا خالی، ان کادت لتبدی بہ، وہ قریب تھی کہ البتہ وہ ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو ڈھانس نہ دیتے، مضبوط نہ کیے رکھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ رہے اہل ایمان سے، مومنہ تھی، ایمان والوں میں سے تھی، اسی پر قائم رہے، ہم نے اس کے دل کو مضبوط رکھا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين سبحان الله.